اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا اور شیطان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے، جس کا مطلب ہے کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہر مخلوق کو دیکھ کر ہمارے زبان سے یہی نکلنا چاہیے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے اسے بیکار نہیں بنایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیائے سعادت میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھپکلی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے پہلے چھپکلی بھی مجھ سے یہی سوال پوچھ رہی تھی کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اے میرے کلیم، میں نے جس کو بھی پیدا فرمایا ان سب کے پیدا کرنے میں حکمت ہے۔ یہ حقیقت ہے، انما الاشیاء تعرف باضدادھا، یعنی ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یعنی مٹھاس تبھی معلوم ہو سکتی ہے جبکہ کڑواہٹ ہو، صحت کی قدر اسی وقت معلوم ہوگی جبکہ بیماری بھی ہو، خوشبو کو سمجھنے کے لیے بدبو کا ہونا ضروری ہے۔ ایک پہلوان اپنی ہمت اور طاقت کو اسی وقت دکھا سکتا ہے جبکہ اس کے مقابل میں کوئی پہلوان ہو، کیونکہ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو گرا کر ہی پہلوان کہلاتا ہے۔ اگر اس کے مقابل میں کوئی دوسرا پہلوان نہ ہو تو وہ گرائے گا کسے؟ اور جب گرائے گا ہی نہیں تو پہلوان کہلائے گا کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اژدہا سانپ بن جاتا تھا، اور فرعون کے ہزاروں جادوگروں کو ایک بار نگل جاتا تھا، آپ کے دستے مبارک چمکنے لگتے تھے وغیرہ۔ ان معجزات کے اظہار کے لیے ایک منکر کا ہونا ضروری تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا۔ اللہ نے فرعون کو پیدا فرمایا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان معجزوں کا ظہور ہوا۔ فرعون نہ ہوتا تو ان معجزوں کا ظہور بھی نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، اتنے بڑے آتش کدہ کا باغ و بہار بن جانا، ان معجزوں کے اظہار کے لیے ایک منکر خلیل کا ہونا ضروری تھا، اور وہ نمرود بنا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے کبھی بھی اتنا بڑا آتش کدہ جلا کر اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے اس معجزے کے ظہور کے لیے ایک منکر خلیل کا ہونا ضروری تھا۔ اللہ نے نمرود کو پیدا کیا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے خلیل کے معجزے اور قدرت کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکثر معجزوں کا ظہور ابو جہل کی وجہ سے ہوا۔ چاند کا پھٹنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں اور پتوں کا خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرنا، ابو جہل کی مخالفت اور اس کے انکار کی وجہ سے تھا۔ ابو جہل جتنی زیادہ حضور کی مخالفت کرتا، اسی قدر حضور سے معجزات ظاہر ہوتے۔ معلوم ہوا ابو جہل بھی بیکار پیدا نہیں ہوا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات و معجزات کے ظہور کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و شکر کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں۔ ان کمالات حسین کے ظہور کا سبب منکر حسین یزید تھا۔ اگر یزید نہ ہوتا تو کوئی اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑتا، اور نہ امام حسین کے صبر و شکر کا ظہور ہوتا۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء، اولیاء، صلحاء کے منکرین پیدا ہوئے، یہ سب بھی بیکار نہیں ہیں۔ یہ منکرین جتنا ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے ماننے والے ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ جس قدر انکار زیادہ ہوتا ہے اسی قدر ان کی شان بلند و بالا ہوتی ہے۔ مشہور ہے
کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے، جتنی گہری تاریکی ہوگی اتنی زیادہ چمک ہوگی۔ جس طرح تاریکی کا وجود کے لیے نور ضروری ہے، اسی طرح نیکی کے وجود کے لیے بدی کا ظہور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حضرت موسیٰ، نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابو جہل کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے پیدا فرمایا، مگر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخالفت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو جہل بھی نہ رہا، حضرت ابراہیم کے بعد نمرود بھی چلا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو فرعون بھی نہ رہا، اور امام حسین کے جانے کے بعد یزید بھی نہ رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ابھی تک ہے تو شیطان بھی ابھی تک ہے۔ خدا ازلی اور ابدی ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا نہ انتہا۔ اس نے اپنے مخالف بھی پیدا کیا تو دوسرے تمام منکرین سے اسے زیادہ عمر دی، اور قیامت تک کے لیے اسے ڈھیل دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار بھی بہت زیادہ دے دیے تاکہ وہ اپنا پورا زور لگائیں، مگر جو خدا کے نیک بندے ہوں گے وہ اسی کے ہو کر رہیں گے۔ شیطان بھی خدا کی جانب سے چھوٹ اور اختیار پا کر اپنی ایک جماعت تیار کر لی، اور قیامت تک لوگوں کو خدا سے دور کرتے رہے، مگر خدا کے بندے اس کے زور کو توڑ کر خدا کے حکموں پر چلیں گے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے زور، وسوسوں اور چال بازیوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔